نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد ہوا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کو چھوڑ کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے اور قیامت کا دن کا خسارہ اس کا مقدر بن جائے گا۔ دین حق کی نشر و اشاعت کے لیے وقف رہنا یہ انتہائی بڑا اور عظیم کام ہے، اور اس عظیم کام کو انبیاء علیہ السلام کی عظیم ترین جماعت نے انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ آپ کی دعوت کو ابتدائی طور پہ قبول کرنے والوں میں جہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، وہیں پر خواتین میں سے سیدہ حدیجہ الکبریٰ اور بچوں میں سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس دین کی دعوت کو قبول کیا۔ بعد ازاں دعوت دین کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا ثمر اس صورت میں نکلا کہ وہی لوگ جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے خود بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے میں مصروف ہو گئے۔ دعوت دین کا یہ کام عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے، اور بلاد اسلامیہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم ممالک کے اندر بھی دعوت دین کا کام انجام دینے والے بہت سے اہم لوگ موجود ہیں۔ ماضی قریب میں ڈاکٹر احمد دیدات نے اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا، اور اس کے بعد ہند میں ڈاکٹر ذاکر نائک، امریکہ میں یوسف ایسٹس، برطانیہ میں عبد الرحیم گرین یوسف چیمبرز اور دیگر بہت سے لوگ دعوت دین کے لیے نمایاں خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس نے بھی اس حوالے سے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان تمام داعیوں کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی ممالک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آج بھی مغربی ممالک کا رویہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جانبدارانہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا مشاہدہ کرنا کچھ مشکل نہیں کہ لوگ آئے دن اسلام کو قبول کرتے رہتے ہیں، اور دعوت دین کا یہ عمل دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس عمل میں بہت سے کم عمر نوجوان اور کم عمر خواتین بھی شامل ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے ایک نہایت افسوسناک خبر سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان میں تبدیلی مذہب کو جبراً روکنے کے لیے بظاہر اس ٹائٹل پر ایک قانون کو متعارف کروایا جا رہا ہے، لیکن مقصد حقیقت میں یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے راستوں میں رکاوٹوں کو کھڑا کر دیا جائے۔ اس قانون کو کے ڈرافٹ کو وزارت مذہبی امور اور نظریاتی کونسل میں بھیجا گیا ہے، جہاں پر اس پر غور و خوض ہو رہا ہے۔ حکمران یہ چاہتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر لوگوں کے قبولیت دین کے اوپر مکمل پابندی عائد کر دی جائے، جبکہ 18 برس سے زائد عمر کے جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہیں انہیں ایک جج کی نگرانی 90 دن تک تقابل ادیان کا مطالعہ کروایا جائے، اور اگر وہ اس دوران اسلام قبول کرنے سے دوری کا راستہ اختیار کرے تو تبلیغ کرنے والے شخص کو باقاعدہ مجرم بنا کر اسے کڑی سزا دی جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والے وہ کام انجام دینے کی طرف جا رہے ہیں جس کام کو انجام دینے کی جرت مغربی حکمرانوں کو بھی نہیں ہوئی۔ اس عمل کے نتیجے میں ملک میں شدید تشویش اور اضطراب کے پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے ملک کا نظریاتی تشخص بری طرح مجروح ہو رہا ہے۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کی دعوت پر پابندی کو لگا دیا جائے گا اور تبدیلی مذہب بالجبر تبدیلی مذہب کے نعرے کی آڑ میں دعوت دین کے عمل کو روکا جائے گا تو یقیناً اس سے مذہبی طبقات میں تشویش کی ایک لہر پیدا ہو جائے گی۔ اس تشویش کا ازالہ کرنے کے لیے حکمرانوں کو جلد اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اس قابل مذمت عمل کو روک دینا چاہیے۔ اگر اس حوالے سے کسی پس و پیش سے کام لیا گیا تو یقیناً
ملک میں مذہبی جماعتیں اور تحریکیں بھرپور احتجاج کا استحقاق رکھتی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ملک کے اندر ایک پولرائزیشن اور ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ حکمرانوں کو چاہیے اپنے اس غلط فیصلے کو فی الفور واپس لیں اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام قبول کرنے والوں کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں انہیں فی الفور دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کے نظریاتی تشخص کی حفاظت فرمائے اور اسے غیار کی سازشوں سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔